ہونا وہ بھی ہو کر آئے گا۔ اب جیسے پڑھ رہے تھے پہلے چغتائی صاحب حدیث پاک کی کہ جب بچہ کسی کا فوت ہوتا صدمہ تو بہت ہوتا، خود اللہ کہتا ہے کہ جگر کا ٹکڑا لخت جگر کہتا فرشتوں سے پوچھتا ہے جو جان قبض کر کے گئے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی، تو کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے دل کے ٹکڑے کو تم نے اس سے چھین لیا، حالانکہ اللہ سب کو جانتا اس کے حکم سے آتے، صرف فرشتوں کو بتلانا چاہتا ہے نا کہ یہ امتحان تم نے نہیں دیا۔ نہ کوئی بچہ جنا امید تھی کہ یہ گلاب جیسا بچہ ہماری گود میں آیا کچھ دن رہے گا، اسی وقت دنیا سے چلا گیا۔ یہ تو اس ماں باپ سے پوچھنا چاہیے نا جنہیں یہ صدمہ آتا، مگر وہی بات کہ انسان ہے مجنون اور دیوانہ اللہ کی محبت میں غرق، تو پوچھتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے الحمدللہ کہا کہ اللہ جو کرتا ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے مجھے صدمہ ہوا مگر میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیوں کروں، وہ دنیا چلانا نہیں جانتا، اس سے کون بہتر جانتا کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام ہی تم بیت الحمد رکھ دو کہ یہ اس کا محل ہے جس نے ایسی مصیبت میں میری حمد کی، گلے کی بجائے تعریف ہی کرتا رہا۔ بات بڑی مشکل ہے مگر انسان یہ کام کرتا ہے۔ ہیج کرمنا شنیدی آسماں کہ شنیدی آدمی ہے پرغم، رومی کہتے ہیں کہ کبھی آسمان نے یہ آواز سنی ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے کسی کوئی آیت آئی کہ ہم نے آسمان کو عزت دی ہے، کہیں نہیں کیا۔ یہ جو کرمنا بنی آدم کا کہ آدم کے بیٹوں کو میں نے بڑی عزت بخشی ہے، یہ انسان نے صرف اس لیے سنا کہ آدمی ہے پرغم، غموں سے بھرا ہوا، شروع سے لے کر جب سے ہوش سنبھالتا، بچپن میں تو چونکہ نہیں اتنی تمیز اور ہوش ہوتا تو ہنسی خوشی گزارتا، تھوڑی سی ہوش آتی سوائے غموں کے اس دنیا میں کیا پریشانی ہے، بیٹی کی پریشانی، بیٹوں کی، اپنی شعبے کی، کاروبار کی، ہر طرف غامی غم ہے، غامی غم۔ تو ہیج کرمنا شنیدی آسماں، کیا اس آسمان نے کرمنا سنا؟ یہ شنیدی آدمی ہے پرغم، جو اس غموں سے بھرے ہوئے انسان نے سنا۔ مگر یہ غموں سے بھرا ہوا انسان یہ بیڑی اسی طرح کنارے لگاتا ہے کہ مانتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ دانا ہے، میں بیوقوف ہوں، میری نظر تھوڑی ہے، میں کیا جانتا ہوں کہ کل جو ہوگا وہ کیا ہوگا، یا میرے لیے کیا اچھا ہے یہ نہیں، اللہ مجھ سے بہتر جانتا۔ کیونکہ غلط کام تو وہ کرتا ہے یا جاہل ہو، سمجھتا نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، یا وہ اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو کہ وہ ظلم کیے بغیر اس کا کام نہ سیدھا۔ اللہ کی نہ کوئی بات اٹکی ہوئی ہے کہ اس کے لیے اسے ظلم کرنا پڑے، نہ وہ نادان ہے کہ جانتا نہیں کہ صدمے سے لوگوں پر کیا گزرتی، وہ عالم بھی ہے، دانا بھی ہے، اور اس کے ساتھ رحیم اور مہربان بھی ہے، وہ بندوں کا ان سے بڑھ کر خیر خواہ۔ ایسے خدا پر جو ایمان رکھے گا اور مانے گا کہ دنیا میں کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، اور وہ وہی کرتا جو بہتر ہے، وہ کیوں پریشان ہوگا؟ وہ ماں بھی خوش ہوگی، بچے، باقی وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے یہ چھین لیا، اللہ ماجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دینا، میں صبر کر کے دکھاؤں، بے صبری نہ مجھ سے ہو، صبر کی توفیق دے تاکہ انعام پالوں، جو صدمہ ہوا ہے انعام مل جائے، اسی سے میں کچھ حاصل کر لوں، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر مجھے دے دینا، اس کا بدل مجھے دے۔ یہ سب سے پہلے آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ ان کے خامند تھے ابو سلمہ، وہ فوت ہو گئے، بہت بڑے آدمی ہیں۔ ابو سلمہ مخزومی سب سے پہلے مہاجر ہیں جو مکہ سے لے کر نکلے نا اپنے بال بچے کو، حضرت ابو سلمہ ہی، حضرت ام سلمہ ساتھ تھیں، بعد میں رسول اللہ کی بیوی بنی، نام اصل میں ہندی ہے، تو نکلے، بیٹا بھی ساتھ تھا جس کی وجہ سے ان کو ابو سلمہ یا ام سلمہ کہتے ہیں۔ اب قبیلے والے آئے، انہوں نے کہا بھائی تم جہاں جی چاہے دھکے کھاتے پھرو، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ ام سلمہ کے وارث جو تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو، ان کے بچے کو لے گئے، چھین لے گئے۔ حضرت ابو سلمہ نہیں رکے، یہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ان کے وارث آئے ابو سلمہ کے، انہوں نے کہا تم نے ہمارے بچے سے اپنی بیٹی چھین لی ہے، ہم اپنا پوتا نہیں کس کے پاس رہنے دیں۔ اب تینوں بچھڑ گئے، ابو سلمہ قباء چلے گئے، ام سلمہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ گئی، بیٹا جو تھا اس کے وارثوں نے لے لیا۔ روتی رہتی بیچاری، ہر روز جاتی وہاں جا کر جہاں سے بچھڑے تھے ابو سلمہ، وہاں روتی رہتی، شام کو آ جاتی۔ بعد میں کچھ لوگوں نے کہا یار یہ بیچاری مر جائے گی، بچہ بھی ہے تو، اور اس کو رخصت کرو چلی جائے۔ تو اس وقت ایک کافر جو خانہ کعبہ کا کنجی بردار تھا، عثمان بن ابی طلحہ، وہ ملا، وہ اچھا شاہ ثابت ہوا۔ اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اپنے خاوند کے پاس، کہتی میں نے اس سے زیادہ شریف آدمی نہیں دیکھا، اونٹ بٹھا دیتا تھا، پرے چلا جاتا تھا، میں بیٹھ جاتی تھی، آ کر گھٹنا کھولتا،
مہار پکڑتا لے کر چلتا، جہاں میں اترنا چاہتی ہوں بٹھا دیتا، آپ دور چلا جاتا۔ جب قباء نظر آیا تو اس نے کہا وہاں تیرا خامد، میں تو مخالف ہوں کا، میں نہیں جاؤں گا۔ تعریف کرتی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ تو حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے، اس موقع پر حضور نے یہ دعا سکھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہر بندے کو یاد کرنی چاہیے کہ اللہ اس مصیبت میں مجھے صبر کر کے ثواب کا حقدار بنانا، کہ صدمہ بھی ہو گیا اور بے صبری کر کے اپنا ثواب بھی نہ ضائع کر لوں، اور اس سے بہتر دے۔ جب سکھایا تو کہتی ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا اب ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا، اتنا بڑا مہاجر تھا، مومن تھا، مگر اللہ نے ایسا سبب بنایا کہ بعد میں رسولہ کی زوجہ مطہرہ بن، ام المومنین بن گئی۔ تو اللہ کہتا جو مانتے ہیں نا کہ اس دنیا میں جو ہو رہا یوں ہی نہیں ہو رہا، یہ ایکسیڈنٹ نہ کہو کہ اتفاقیہ ہو گیا، اتفاقیہ کوئی نہیں، یہ بنا بنایا پروگرام تھا، اللہ کے حکم سے ہوا۔ اللہ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، جانتا ہے سب کچھ، دانا ہے اور مہربان ہے، اس لیے اس کے کیے پر خوش ہو جاؤ، یہاں بھی مزے کی زندگی گزارو گے اور بدلہ بھی اچھا ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔